अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल नूर वज़ाइफ और आप सब उम्मीद है खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। सूरह इखलास से मुतालिक जितने भी अमाल हैं, नमाज नफ़ल चाशत, आप सब लोग भी पढ़ते होंगे। बहुत सारी बहनें जब अपने बच्चों को स्कूल वग़ैरह भेजकर फ़ारिग हो जाती होंगी, वो भी पढ़ती होंगी। आप लोगों के लिए यकीनन ये पहली दफ़ा आप इस नमाज के बारे में नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन जो तरीका आज आपको बताया जा रहा है कि जिस ख़ास तरीके से ये नमाज अदा करनी है, वो शायद आप में से बहुत सारे लोग पहली दफ़ा सुने। तरीका वही है नफल नमाज का, थोड़ी सी बस रद्दो-बदल की गई है। एक स्कॉलर का कहना है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नमाज से अमीर होते देखा है कि उन्होंने अपनी बाकायदगी से आदत ये बनाई कि वो नमाज नफ़ल चाशत के 4 रकात ज़रूर अदा करते थे और इस तरीके से अदा करते थे। उनके हालात को तेज़ी से बदलते देखा है। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमें ऐसे उर्दू कोट्स मिलते हैं, इस्लामी तवारीख़ में इस तरह के हमें बहुत सारे वाक़यात देखने को मिलते हैं। नमाज चाशत को वैसे भी रिज़्क़ खींच के लाने का ज़रिया भी कहा जाता है। तो फ़जर की नमाज के बाद जो है इसका वक़्त, जैसे कि फ़जर की नमाज के चंद घंटे बाद इशराक होती है और इशराक के तकरीबन 1 घंटे बाद जो है चाशत का वक्त शुरू हो जाता है। आप जहाँ भी हों वज़ू इख्तियार करें, ठीक है, तन्हाई में बैठकर ये नमाज़ पढ़ें। इबादत जो होती हैं नाज़रीन कराम, कोशिश किया करें कि तन्हाई में करें, क्योंकि जो मज़ा और जो सुकून और आफ़ियत जो है, हमारा जो दिली सुकून है, जो हम तन्हाई में हम पर उसके दर खुलते हैं ना, तो वो बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में अगर हम जाए नमाज़ बिछा कर नमाज़ पढ़ लें तो ज़रा सा उसमें कमी आती है, क्योंकि हमारा जहन उलझता है उनकी बातों की तरफ, उनकी हरकत और सकनात की तरफ हमारा जहन उलझता है। तो दो दो नफल करके आपने ये पढ़ने हैं। वैसे तो ये एक सलाम के साथ भी पढ़ सकते हैं, यानी अगर चाहें तो इकट्ठी 4 रकात नमाज नफल की आप नियत भी बांध सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अफजल ये है कि आप दो दो नफल करके पढ़ें, दो यानी 2 सलाम से पढ़ें इसको। तो जो रोज़ाना की बुनियादों पर चाशत की नमाज़ पढ़ेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, चाहे वो किसी भी तरह से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी नौइयत के मसाइल हों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो सब इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके तमाम मसाइल हल होंगे। और ऐसा देखने में आया है कि जिसने 4 रकात नमाज नफ़ल चाशत की पाबंदी इख्तियार की, जिसने ये दिन के ज़ाहिर दिन की शुरुआत होती हैं, दिन अभी चढ़ रहा होता है और ख़वातीन को वैसे ही कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, घर संभालना होता है, दोपहर के खाने की तैयारी की शुरुआत करनी होती है। तो इन सब कामों में से वक्त निकाल कर अगर आप 4 रकात नमाज नफ़ल चाशत पाबंदी के साथ शुरू कर दे रोज़ाना की बुनियादों पर, तो ये देखने में अमूमन आया है कि उनके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता करके हल होना शुरू हो गए हैं। रिश्ते जिनको नहीं मिल रहे थे उन्हें रिश्ते भी मिले हैं। जिनके कर्ज़े चढ़े हुए तो बहुत ज़्यादा, जिनकी नींदें उड़ी हुई थी, उनके कर्ज़े आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो गए। ऐसे असबाब बने, इस तरह के असबाब बने कि उनके कर्ज़े हटना शुरू हो गए, हाजात पूरी होती देखी गई हैं। इंतहाई हैरत अंगेज़ फ़ीडबैक सामने आया है। देखिए, आपके टोटल टाइम सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट लगता है इसमें, ठीक है, इससे कम भी लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि कम व बेश 19-20 ही का फ़र्क होता है। तो जो खुशहाल ज़िंदगी चाहता है, जो ये चाहता है कि मोहताजी ना तो उसे आए और ना उसकी नस्लों को आए और ना उसकी आने वाली नस्लों को आए, जो ये चाहता है कि उसके जो रिस्क है वो हमेशा खैरियत और आफ़ियत के साथ उसके घर में उतरता रहे और उसको कभी भी माशी तंगी का सामना ना करना पड़े, कभी भी कोई उसकी इमदाद ना करे। कुछ लोग ज़ाहिर है इज़्ज़त नफ्स बहुत प्यारी होती है उन्हें, तो वो ये नहीं चाहते कि उनका हाथ फैले किसी के सामने या फिर वो किसी का लेकर खाएं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, तो आप इन 4 रकात नमाज नफ़ल को अपने जो है दिन का हिस्सा बना लीजिए।
یہی نفل عموماً یہی عمل اشراق میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر خاص خوشحالی کی نیت سے، خاص رزق کے دروازے کھلنے کی نیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کثرت سے رزق عطا فرمائے، نماز چاشت کا انتخاب بہترین ہے۔ تو چاشت کے جو نفل ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ اخلاص کو شامل کرنا ہے۔ ویسے تو سورہ اخلاص ہمارے فرض نمازوں میں بھی شامل ہے، ہمارے تمام نوافل میں بھی شامل ہوتی ہے، تو ظاہر ہے ہمارے اس میں بھی شامل ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ایڈیشن ہم نے کرنا ہے ایک اور سورہ کا۔ سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے کا بدلہ بھی جنت ہے۔ سورہ اخلاص اگر آپ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کا جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے اگر آپ صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، یہ میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں سے کسی ایک ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صرف رات کو سونے سے پہلے اگر ہم سورہ اخلاص کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو نہ جانے کس قدر اس کے فضائل ہیں، جو میں نے اپنی ویڈیو میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتائے ہیں۔ بہت سارے اس کے فضائل ہیں، بہت سارے۔ تو چاشت کے ایک رکعت جب آپ پہلی رکعت پڑھیں گے تو اس میں آپ نے ایک بار تو ظاہر ہے سٹارٹ تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے ہمارا عام نوافل کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے سورہ علم نشرہ۔ بس یہ اتنا سا فرق ہے، اتنی سی یہ تبدیلی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم سورہ فاتحہ اور ساتھ کی چھوٹی سورت ملا لیتے ہیں اور ہم اپنی نماز کو کور کر لیتے ہیں، نماز نفل کو یا نماز فرض جو بھی ہے، لیکن اس کا جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور اس کے بعد سورہ علم نشرہ، یا پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص، یعنی یہ تینوں صورتیں آپ نے ایک ہی جو لائن میں پڑھنی ہیں۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ علم نشرہ ملا کر پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص اور سورہ علم نشرہ دوبارہ ملا کر پڑھنی ہے۔ تیسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد علم نشرہ اور قل ھو اللہ احد، یہ دونوں آپ نے ملا کر پڑھنی ہے، اور چوتھی اور آخری جو ہماری رکعت ہوگی اس میں بھی ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ سورج نکلنے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال کے وقت سے پہلے تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی کوئی یہ جاننا مشکل نہیں رہا ہے کہ کس نماز کا ٹائم کب سے لے کے کب تک ہے، بڑی اچھی موبائل میں کچھ ایپس ایسی آ گئی ہیں، آپ لوگ بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ جسٹ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آپ کو اس نماز کا ٹائم چاہیے اور کلاک وائز چاہیے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو ایسا اندازہ نہیں ہوتا کہ سورج کے چڑھنے تک، یا پھر اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا اگر ماحولیاتی اعتبار سے انہیں بتایا جائے۔ کچھ لوگوں کو کاؤنٹنگ کے حساب سے، یعنی جو کلاک وائز ٹائم ہمارا ہوتا ہے ڈیجیٹل ٹائم، وہ بھی آپ کو ایپس بڑے آرام سے بتائیں گی، تو آپ اس کے حساب سے بھی اپنے شہر کا حساب سے اپنے شہر کا نام لکھیں گے اور وہ آپ کو ٹائم چاشت کا آرام سے بتا دیا جائے گا۔ تو آپ اپنی یہ لازمی عادت اپنی بنانی ہے۔ آپ نے یقین آپ لوگ مانیے کہ بہت خوشخبریاں ملتی ہیں، بہت فیڈ بیک ایسے آئے ہیں کہ کوئی اپنا امتحان میں پاس ہونے کی خوشخبری دے رہا ہے، کوئی اپنا رشتہ ہونے کی خوشخبری دے رہا ہے، کوئی اپنا قرضہ اترنے کی خوشخبری دے رہا ہے، کوئی اپنا مکان بننے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ شرط صرف اور صرف کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے نماز چاشت پڑھ لی ہے تو ہمیں خوشخبری آج ہی کیوں نہیں ملی، یا ہمیں اگلے 2 دن بعد کیوں نہیں ملی۔ دیکھیں، اپنے رب پر یقین اتنا کمزور مت رکھیں کہ اس صرف لمحے جو ہیں، صرف یہ جو وقت ہے آپ کو مایوس کر دے، ٹھیک ہے۔ اپنے رب پر یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ یہ عمل ضرور شروع کریں، بالکل بھی اس میں وقت نہیں لگتا، 10 منٹ کا ٹوٹل یہ وقت ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام خزانوں سے آپ لوگ فیضیاب ہوں گے۔ سورہ اخلاص کی بہت طاقت ہے، بہت زیادہ طاقت ہے۔ اپنے بچوں کو بھی سکھایا کریں، جو آپ کے گھر میں بچے ہیں، کہ سورہ اخلاص انہیں زبانی یاد کروایا کریں۔ تو اگر آپ لوگ یقین جانیے، نوافل ضرور پڑھا کریں، نماز ضرور پڑھا کریں۔ اگر آپ میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ اسے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھنے کی ہمت نہیں ہے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بستروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں گے اور وہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہاں سے آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگ جب یہ مت سمجھا کریں کہ بستر میں بیٹھ کے اگر ذکر کر رہے ہیں مجبوری میں، بیماری میں، تو اس کا ثواب جو ہے نہ کھڑے ہو کر ذکر کرنے کی نسبت کم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ دین نے دیکھیں رائٹ دی ہے آپ لوگوں کو،
جہاں دین نے رعایت دی ہے وہاں پر رعایت لینی بھی چاہیے۔ ہمارا دین بہت آسانیاں دیتا ہے ہمیں، ہمارا دین ہمیں مشکل میں نہیں ڈالتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بیٹھ کر ادا کریں۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں ادا کر سکتے، کمر کے کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ لیٹ کر ادا کریں بستر پر۔ تو 24 گھنٹوں میں ٹوٹل کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ تو اس 1440 منٹ میں سے صرف اور صرف آپ نے 10 منٹ دینے ہیں روز کے نماز چاشت کو۔ اور آپ دیکھیے گا کہ برکتیں کس طرح آپ کے گھر میں اتریں گی، برکتیں کس طرح آپ کی نسلوں تک جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کے گھر میں جو مسائل ہیں رزق کے، وہ کس طرح سے حل ہونا شروع ہوں گے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔